جديد. وقال تعالى في مقام آخر: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو العزيز الحكيم وهو الغفور الرحيم. برادران اسلام، حاضرین الجمعہ، پردہ نشین باعزت خواتین اسلام، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے. درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے مبعوث کیے گئے تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً اس کے آخری رسول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حاضرین جمعہ، ہم اور آپ اسلامی مہینے کے، اسلامی سال کے دوسرے مہینے سے گزر رہے ہیں. یہ مہینہ سفر کا مہینہ کہلاتا ہے. اس مہینے سے متعلق زمانے جاہلیت میں یہ عقیدہ پایا جاتا تھا کہ اس مہینے میں جو کام بھی ہم کریں گے ہمارا وہ کام خراب اور تباہ ہو جائے گا. یعنی اس مہینے کو کفار منحوس تصور کرتے تھے اور اس مہینے میں کسی بھی عمل کو کرنے سے اپنے آپ کو بچاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا: لا عدو ولا طیرۃ ولا ہامہ ولا سفر، کہ کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہے، چھوت چھات والی بیماری نہیں، اور پرندوں کے ذریعے سے بدشگونی لینا یہ بھی جائز نہیں ہے. یعنی کوئی بھی پرندہ منحوس نہیں ہے. ولا ہامہ، اور کچھ بھی بدشگون نہیں ہے. ولا سفر، اور سفر کا مہینہ بھی یہ منحوس نہیں. اس روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کو ذکر فرمایا جو کہ زمانے جاہلیت میں پائے جاتے تھے، اور ان چاروں کی نفی فرما دی کہ یہ چاروں جو عقائد، جو نظریات پائے جاتے ہیں یہ غلط ہے. ہمارے سماج اور معاشرے میں سفر کے مہینے کو منحوس تصور نہیں کیا جاتا، لیکن بہت سارے اعمال، بہت سارے کام، بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جنہیں ہمارے سماج کے لوگوں نے منحوس سمجھ لیا ہے. بہت سارے
باتیں ایسی ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ انہیں منحوس تصور کیا جاتا ہے کہ فلاں چیز منحوس ہے، یہ کام ہو گیا، کچھ نہ کچھ خراب ہونے والا ہے۔ آپ اس کے یہاں چلے گئے، آپ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، اب جس کام کو کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں آپ کا وہ کام خراب ہو جائے گا۔ ہمارے سماج میں جو عقائد اور نظریات پائے جاتے ہیں، ان عقائد اور نظریات کو ذکر کرنے سے پہلے قرآن کریم سے 3 مقامات سے میں آپ حضرات کے سامنے آیتیں پڑھوں گا، اور ان آیات کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے سماج میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں کیا وہ برحق ہیں یا غلط ہیں۔ یاد رہے صرف یہی 3 آیات یا جو بھی آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھوں گا صرف یہی نہیں ہے کہ ان میں ان باطل عقائد کا رد کیا گیا ہو، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار آیات، بلکہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کا 1/3 حصہ عقیدہ توحید پر مشتمل ہے۔ تو صرف یہی 3 یا 4 آیات نہیں جو میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، بلکہ اس کے علاوہ بہت ساری آیات ایسی ہیں جن آیات میں ان باطل نظریات کی جو ہمارے سماج میں پائے جاتے ہیں ان کا رد کیا گیا ہے۔ سورہ فاطر کی آیت کریمہ آیت نمبر 2 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم، کہ اللہ تبارک و تعالی ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، اللہ رب العالمین لوگوں میں سے جس کے لیے بھی رحمت جاری کر دے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور اگر اللہ رب العالمین روک لے تو اسے کوئی جاری کرنے والا نہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب ہے، قوت والا ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر اپنی رحمت کا تذکرہ کیا کہ اگر وہ اپنی رحمت کسی پر نچھاور کرنا چاہے تو اس کی رحمت کو کوئی بھی نہیں روک سکتا، اور اگر کسی کو اپنی رحمت سے محروم کرنا چاہے تو اس شخص کو کوئی بھی رحمت سے نواز نہیں سکتا۔ اور غالب اور حکمت کی بات اللہ رب العالمین نے اس لیے کی کہ اللہ رب العالمین کی طاقت اور قوت کے مقابلے میں کوئی بھی ذات نہیں۔ کسی کی طاقت اور قوت اللہ رب العالمین کی طاقت اور قوت کے مقابلے میں نہیں ہے، اس کی طاقت و قوت کی برابری ہرگز نہیں کر سکتی۔ اور اللہ رب العالمین حکیم بھی ہے، یعنی وہ بہتر جانتا ہے کہ کس کے اوپر مجھے اپنی رحمتیں نچھاور کرنی ہیں اور کسے رحمتوں سے محروم کرنا ہے۔ دوسری آیت کریمہ سورۃ الاعراف کی ہے، آیت نمبر 188۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہ میں اپنے کسی بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں مگر جتنا اللہ رب العالمین چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اور اگر نفع اور نقصان کا مالک میں ہوتا، غیب کی خبروں کا جاننے والا ہوتا، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اگر غیب کی خبریں، غیب کی باتوں کا جاننے والا میں ہوتا تو لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں اپنے لیے بہت ساری بھلائیاں، بہت سارے خیر اکٹھے کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی بھی بیماری نہیں پہنچتی، چھو بھی نہیں سکتی تھی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا۔ آپ غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر سب سے افضل ہستی
اس روئے زمین پر کوئی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب سے کہلوا رہا ہے کہ اے حبیب آپ کہہ دیں کہ آپ بھی کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، غیب کی خبریں آپ کے پاس بھی نہیں ہیں، مگر اتنا ہی الا ماشاء اللہ جتنا اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔ اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نفع نقصان کے مالک ہوتے یا آپ کے پاس غیب کی خبریں ہوتی تو آپ کو پریشانیوں اور مشقتوں کا سامنا نہ کرنا پڑتا، آپ نے طائف میں پتھر نہیں کھائے ہوتے، آپ کے اوپر اونٹ کی اوجری نہیں رکھی گئی ہوتی، آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کر نہیں کھینچا جاتا، آپ کو طرح طرح سے جو مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں آپ ان تمام مصیبتوں اور پریشانیوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے۔ آپ طائف گئے، طائف والوں کو توحید کا پیغام دیا، اہل طائف نے آپ کو پتھروں سے مارا، آپ خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے اوپر اونٹ کی اوجڑی لا کے رکھ دی جاتی ہے، آپ گلی کوچوں سے گزرتے ہیں، آپ کو طرح طرح سے تکلیف دی جاتی ہے۔ اگر آپ کے پاس غیب کا علم ہوتا، آپ نفع اور نقصان کے مالک ہوتے تو اس یہودیہ عورت نے جس نے آپ کو کھانے میں زہر دے کر کھلایا تھا، آپ اس کھانے کو نہیں کھاتے۔ معلوم کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت ساری مثال ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی طرح کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں۔ تیسری آیت کریمہ سورہ یونس کی آیت نمبر 106 اور 107 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور کو جو نفع اور نقصان کا مالک نہ ہو، نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتا، آپ اسے نہ پکاریں۔ اگر آپ نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارا تو آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے، اور اگر اللہ رب العالمین آپ کو کوئی تکلیف دینا چاہے، کسی مصیبت میں مبتلا کرنا چاہے تو اس مصیبت کو، اس تکلیف کو، اس برائی کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ تمہیں خیر پہنچانا چاہے، بھلائی پہنچانا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے بھلائی اور ضرر پہنچا کے رہتا ہے۔ یہ تین آیات آپ کے سامنے میں نے ذکر کی، ان تینوں 4 آیتیں ہیں، ان چاروں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ پیغام دیا کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے۔ آپ اپنے سماج اور معاشرے کا جائزہ لیں، بڑے بڑے گھرانوں میں عمدہ جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا عقیدہ توحید قرآن و سنت کے مطابق ہے، جو اپنے آپ کو جنتی کہنے سے ذرہ برابر نہیں کتراتے، آپ ان کے گھروں میں جائزہ لیں گے، اگر وہ خود نہیں ہیں تو ان کی بیویاں، ان کی بیٹیاں، ان کی بہویں، ان کے گھروں میں یہ ساری مثالیں جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنے والا ہوں، ساری چیزیں آپ کو ملیں گی۔ ان کا ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہی واحد ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی نفع اور نقصان پہنچانے والا نہیں ہے۔ ان کا ایمان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے بندے اور رسول ہیں۔ ان کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ قرآن حکیم یہ اللہ رب العالمین کی کتاب ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ ان تمام صحیح عقیدوں کے باوجود ان تمام گھروں میں آپ کو یہ برائیاں، یہ باتیں جو میں ذکر کرنے جا رہا ہوں آپ کو موجود پائی، یہ باتیں ملیں گی۔ مشہور عقیدہ ہمارے سماج اور معاشرے میں
سب سے مشہور عقیدہ یہ ہے کہ اگر بلی نے راستہ کاٹ دیا تو آپ کے لیے تباہی ہے، خرابی اور بربادی ہے۔ بلی نے راستہ کاٹ دیا تو تباہی ہو گئی۔ آپ جس کام کو کرنے کے لیے جا رہے ہیں آپ کا وہ کام صحیح نہیں ہوگا۔ اور یہی نہیں کہ صرف یہی ایک عقیدہ، ایک شخص صبح صبح گھر سے نکلا، راستے میں کسی فقیر کو، کسی بھکاری کو دیکھ لیا، اس کی زبان سے بے ساختہ یہ جملے نکلتے ہیں کہ میں نے کس کا منہ دیکھ لیا، آج تو میرا سارا دن خراب ہے، سارا دن برباد ہو گیا، میں جس کام کو کرنے کے لیے جا رہا ہوں میرا وہ کام ہونے والا نہیں۔ اور اپنے من پسند کی چیزیں دیکھ لیں، ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ اچھا ہے، عمدہ ہے۔ ہم نے نفع اور نقصان کا مالک ایک بلی کو سمجھ لیا، ایک بھکاری کو سمجھ لیا کہ اگر بلی آپ کا راستہ کاٹ دے تو آپ کا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ آپ کسی فقیر کو دیکھ لیں تو آج آپ کی تجارت میں جو فائدہ ہونے والا تھا وہ نقصان میں تبدیل ہو جائے گا۔ کیا ہمارے سماج میں یہ عقائد نہیں پائے جاتے؟ آج ہمارے سماج میں یہ عقائد گھر گھر میں موجود ہیں، بے ساختہ ہماری زبانوں سے یہ جملے نکل جاتے ہیں کہ آج بات چیت چل رہی ہے، یار آج میں وہاں گیا تھا، خراب ہو گیا، پیسے لینے گیا، پیسے نہیں ملے، اس کا منہ دیکھا تھا میں نے۔ مذاق میں ہم اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں، یہ مذاق نہیں ہے، یہ عقیدے کی بات ہے۔ آپ نے نفع اور نقصان کا مالک اپنے دوست کو سمجھ لیا کہ نہیں، اگر تو میرے ساتھ نہیں گیا ہوتا تو پیسے مل جاتے، یہ کام نہیں ہوتا تو یہ ہو جاتا۔ برادران اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی باطل عقیدوں، ان باطل نظریات کے خاتمے کے لیے اس دنیا میں مبعوث کیے گئے کہ جو لوگوں میں یہ باطل عقائد اور نظریات پائے جاتے ہیں، یہ باطل عقائد اور نظریات ختم کیے جائیں، نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ واحد کو تصور کیا جائے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محنت جسے صحابہ کرام نے آگے بڑھایا اور ہم تک پہنچا، آج ہم اس محنت کو بالائے طاق رکھ رہے ہیں۔ زمانے جاہلیت کے اندر ایک عقیدہ اس طرح سے پایا جاتا تھا کہ وہ جب بھی کسی کام کو کرنے کے لیے جاتے، کوئی بھی کام کرنا ہو تو اس کام کے کرنے سے پہلے وہ ایک عمل کرتے، وہ اندھیرے میں 3 تیر رکھتے تھے، اندھیرے میں 3 تیر رکھتے تھے، ایک پہ لکھا جاتا، لکھتے افعل یعنی تو کر، اس کام کو کریں گے، دوسرے تیر پہ لکھا جاتا لا تفعل، اس کام کو نہیں کرنا، اور تیسرا تیر خالی ہوتا، اس پہ کچھ نہیں۔ کوئی بھی کام کرنا ہوتا، اندھیرے میں گئے تیر نکالا، اگر افعل کرنے والا تیر نکل جاتا تو اس کام کو کرتے، اگر لا تفعل نہیں کرنا ہے تو نہیں کرتے، اور خالی تیر نکل جاتا تو اس کا مطلب ٹرائی اگین، دوبارہ کوشش کریں، نہیں دوبارہ تیروں کو رکھ کے دوبارہ نکالو۔ یہ زمانے جاہلیت کے اندر یہ عقیدہ پایا جاتا، اس طرح سے تیروں کے ذریعے سے وہ بدشگونی لیا کرتے تھے۔ آج ہمارے سماج میں یہ چیز تو نہیں ہے کہ تیروں کے ذریعے سے بدشگونی لیا جائے، لیکن ہاں کوئی کام کرنا ہو، سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے کرنا، سکہ اچھال لو، ہیڈ آیا تو کریں گے، ٹیل آیا تو انگلیاں پکڑواتے ہیں، یہ انگلی پکڑ لیا کام کریں گے، نہیں پکڑا یہ والا پکڑ لیا نہیں، مماثلت نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت کے عقائد سے ہمارے عقائد مشابہت نہیں کر رہے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ تیروں کے ذریعے سے فال نکالتے تھے اور ہم ہیڈ اور ٹیل کر کے فال نکال رہے ہیں۔ یہ عقیدہ ہمارے اندر موجود ہے اور ہم اس کو کر رہے ہیں، اور یہ اتنا سنگین ہے کہ ہمیں اس کی سنگینی کا علم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہے، سنن ابو داود کی روایت، فرمایا الطیرۃ شرک الطیرۃ شرک الطیرۃ شرک، کہ بدشگونی یہ شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے۔ اور آگے فرمایا الا وما منا، کہ تم میں سے ہر شخص آزمایا جائے گا، اس کے ذہن و دماغ میں یہ بات ڈالی جائے گی کہ یہ بدشگونی ہے، یہ بدشگون ہے، یہ چیز منحوس ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس بدعقیدگی کو ختم کرنے کا طریقہ بھی بتلا دیا کہ اگر کسی چیز کو تم منحوس سمجھتے ہو، کوئی چیز تمہارے نظر میں بدشگون ہے، تو تم توکل کے ذریعے سے اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے اس باطل عقیدے اور نظریات کو ختم کر سکتے ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روایت خطبہ مسنونہ کے بعد ذکر کی گئی کہ لا عدویٰ، کہ کوئی بھی بیماری چھوت چھات نہیں ہے۔ آج کہا جاتا ہے کہ فلاں بیماری لگ گئی، چیشک نکل آئی، خسرہ جس کو بولتے ہیں آپ کے یہاں، کہ خسرہ نکل گیا یا کوئی اور بیماری آ گئی تو دور رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے کو بھی لگ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باطل نظریے کو ختم کیا۔ آپ نے کہا کہ پہلے اونٹ کی مثال دی کہ پہلے اونٹ کو، جو خارش زدہ اونٹ تھا جس کو کھجلی تھی، اسے وہ کھجلی کہاں سے آئی، وہ بیماری اس کو کہاں سے لگی؟ اگر بیماریاں متعدی ہیں، بیماریوں میں چھوت چھات ہے کہ لگنے سے بیماریاں پھیلتی ہیں، بڑھتی ہیں، تو جس شخص کو سب سے پہلے وہ بیماری لگی ہے اسے کہاں سے آئی؟ خسرہ کی بیماری میں اگر چھوت چھات ہے، وہ متعدی ہے، تو جس شخص کو سب سے پہلے وہ بیماری عائد ہوئی ہے، وہ بیماری کہاں سے آئی؟ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو کوئی بھی بیماری یہ چھوت چھات والی نہیں ہے۔ ولا طیرہ، اور کوئی پرندہ منحوس نہیں۔ زمانے جاہلیت میں، اللہ کے زمانے جاہلیت میں لوگ جب کسی کام کو کرنے کے لیے جاتے تو وہ پرندوں کو اڑاتے تھے۔ پرندہ لیا اور اڑایا، اگر داہنی طرف نکل گیا تو اچھا فعل لیتے، اچھا فعل لیتے کہ ہاں یہ کام کرنا ہے، اور بائیں طرف نکل گیا تو نہیں، یہ کام نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کوئی پرندہ منحوس نہیں۔ آج بھی ہمارے سماج میں اگر پرندوں کو اڑانے کا طریقہ نہیں ہے تو پھر بھی ایک پرندہ ہے الو، کہ الو، اس پرندے کو ہم منحوس مانتے ہیں کہ اگر الو دیکھ لیا معاملہ خراب ہے، کوئی مرنے والا ہے، کوئی بلی رو رہی ہے رات کو، اس سے بھی بدعقیدگی، بدفعلی لے لی کہ بلی رو رہی ہے، ہاں کوئی مر جائے گا، کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ آپ گھروں کا جائزہ لیں، آپ کو معلوم ہوگا چھوٹی چھوٹی باتوں پر نفع اور نقصان کا مالک انہیں سمجھ لیا گیا ہے۔ دودھ ابل رہا ہے، گر گیا، دھیان نہیں دیا، دودھ کا پتیلا ہاتھ سے چھوٹ گیا، گلاس ٹوٹ گیا، آپ چپل الٹی ہو گئی، ناخن اس طرح نہیں کاٹنا ہے، رات کو نہیں کاٹنا ہے، رات میں جھاڑو نہیں لگانی ہے، دروازے بند نہیں کرنے ہیں، جھاڑو لگ گیا سوکھ جائے گا۔ یہ نہ جانے کیسے کیسے باطل نظریات پائے جاتے ہیں کہ رات کو جھاڑو نہیں لگانا، اور یہ نظریات کہیں دور نہیں، ہماری گلیوں میں، ہمارے محلوں میں ہیں کہ اگر رات کو جھاڑو لگا دی، بھائی جھاڑو نہیں لگائیں تو کیا ہو جائے گا؟ روزی چلی جائے گی آپ کی۔
ناخن کاٹ لیا، اس طرح نہیں کاٹنا ہے، رات کو نہیں کاٹنا ہے، تو کیا ہونے گا؟ کچھ تو نہیں۔ اور شادی بیاہ کے معاملات دیکھ لیں آپ کہ اس میں بھی بدعقیدگیاں پائی جاتی ہیں۔ بہت ساری شادی بیاہ کے مواقع بہت ساری رسمیں ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ رسمیں ہیں، نہیں، ان کے پیچھے بہت سارے باطل نظریات ہیں، عقائد ہیں۔ 90% ایسے رسم ہیں جن کے پیچھے کوئی نہ کوئی عقیدہ ضرور گڑھا ہوا ہے۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، بس باپ دادا کرتے آ رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں، نہیں، ان کا عقیدہ تھا، گود بھرائی کا عقیدہ، کہ اگر گود بھرائی نہیں کی تو شادی نہیں۔ اس کے پیچھے کیا عقیدہ ہے؟ اس کے پیچھے عقیدہ یہ پایا جاتا ہے کہ اگر گود بھرائی نہیں ہوئی تو اس کے ہاں اولاد نہیں ہوگی۔ جو گود بھرائی نہیں کرتے کیا ان کے ہاں اولادیں نہیں ہوتی؟ یہ عقائد ہمارے گھروں میں موجود ہیں۔ ہلدی کی رسم ہے، کیا رسم ہے؟ اس کے پیچھے بھی برے عقائد ہیں۔ کوئی بھی رسم الا ماشاء اللہ شادی بیاہ کے مواقع پر کوئی ایسی رسم ہوگی جس کے پیچھے باطل عقائد اور نظریات نہ پائے جاتے ہوں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ چلتی آ رہی ہے۔ شادی ایک ہی بار تو ہونی ہے، مولانا اجازت دے دو، کرنے دو، بار بار تھوڑی نہ شادی زندگی میں کرنی ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی یہ سوچا کہ شادی ایک ہی بار کر رہا ہوں، سنت کے مطابق کر لوں، بار بار تو نہیں کرنی ہے نا؟ دوسرے ناحیے سے بھی سوچیں تو بہت سارے ایسے عقائد جو ہمارے سماج اور معاشرے میں پائے جاتے ہیں، یاد رہے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی بھی چیز کو اگر ہم نے نفع اور نقصان کا مالک سمجھ لیا ہے تو ہم شرک کر رہے ہیں۔ وہ شرکی عمل ہے، کیونکہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اسی لیے میں نے ابتدا میں ہی قرآن حکیم سے 3 مقامات سے آپ کے سامنے آیات ذکر کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی رب نے کہلوا دیا کہ آپ بھی کسی نفع نقصان کے مالک نہیں۔ جب سید البشر، تمام ابن آدم کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، تو یہ بلی، کتے اور آپ کی چپل الٹی ہونے سے آپ کا معاملہ خراب ہو جائے گا؟ یہ آپ کے قسمت کا فیصلہ کریں گے؟ اور قسمت سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ لوگ عراف کے پاس جانا، کاہن اور نجومی کے پاس، کہ ان کے پاس جا کر غیب کی خبریں معلوم کرتے ہیں، چوری ہو گئی یا کوئی اور کام ہو گیا، خراب کام ہوا، چوری ہو گئی، یا بچہ بیمار ہو رہا ہے، یا لڑکا ہی بھاگ گیا۔ اب ڈھونڈیں گے، اگر کوئی تلک دھاری ہے، سادھوی کپڑے پہنے ہوئے ہے تو اس کے پاس نہیں جائیں گے، وہ غلط بتلائے گا۔ قرآن و حدیث کا نام لے کر کرتا پجامہ اور پگڑی باندھ کے اگر کوئی اس عمل کو کرتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ جائز عمل کر رہا ہے۔ قرآن و حدیث کے ذریعے سے وہ غیب کی خبریں آپ کو دے گا۔ لڑکا بھاگ گیا، غائب ہے، نہیں مل رہا، بھائی کس طرح پتہ لگائیں گے؟ اس کے جسم سے ٹچ کیا ہوا کوئی ایک قطر لے آؤ، ایک کپڑا لے آؤ جس کو اس نے پہنا ہو، ہم اس کپڑے کو دیکھ کر پتہ لگا لیں گے۔ نہیں مل رہا، کپڑے بھی سارے لے گیا، بستر لے آؤ جہاں سوتا تھا، اس کا کوئی بال ہی مل جائے۔ غیب کی خبریں بتلانا اتنا آسان، اور چلو مان لیتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ اٹکل پچو اس نے مارا، اس کے بعد صحیح نکل گئی، تو کیا اللہ رب العالمین نعوذ باللہ اس کی کوئی قدر نہیں ہے؟ نفع نقصان کا مالک وہ نہیں ہے؟ غیب صرف اللہ رب العالمین کے پاس نہیں، ان کے پاس بھی موجود ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہو جائے، ہماری نوجوان نسلیں غیروں کے پاس جاتی ہیں اور اپنے ہاتھوں کی لکیریں دکھلا کر اپنی قسمت معلوم کرا رہے ہیں۔ دیکھیے میری قسمت میں کیا ہے؟ کیا یہ کفریہ عقیدہ نہیں ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، من اتا عرافا فاسألہ، کہ جو شخص کسی عراف کے پاس آئے، کسی کاہن، نجومی، غیب کی خبر بتانے والا، غیب کی خبریں بتانے والوں میں سے کسی کے پاس بھی کوئی جاتا ہے اور اس سے کوئی سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے غیب کے بارے میں، صرف اس نے گیا اور سوال کیا، فلا تقبل له صلاۃ 40 لیلہ، اس شخص کی 40 راتوں کی نماز قابل قبول نہیں، یعنی 40 دنوں کی اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ جو کسی عراف کے پاس، کسی نجومی کے پاس جاتا ہے اور اس سے غیب کی خبریں معلوم کرتا ہے، اپنی قسمت کے احوال معلوم کرتا ہے، اس شخص کی صرف معلوم کرنے پر اس کی 40 دن کی نمازیں قابل قبول نہیں ہیں۔ اور اگر صحیح الجامع کی روایت، اگر اس نے اس شخص کی بات پر اعتماد کر لیا، یقین اور بھروسہ کر لیا، تو بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز نازل کی گئی ہے اس کا اس نے انکار کیا، یعنی ایسا شخص کافر ہے، اس کو ایمان کے تجدید کی ضرورت ہے، دوبارہ اسے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اور آپ اخباروں کے ذریعے سے اپنی قسمت کے احوال معلوم کرتے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا نمبرات ہوتے ہیں اور ان کے ذریعے سے ہم قسمت معلوم کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے بچے ہوئے ہیں۔ نہیں، یہ بھی نجومیوں میں آئے گا، کاہن اور نجومی کے یعنی غیب کی خبریں بتانے میں کے زمرے میں یہ بھی آنے والا ہے۔ برادران اسلام، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے عقائد پر غور و فکر کریں، اپنے عقائد پر غور و فکر کریں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم خود یہ جو باطل نظریات ہمارے سماج اور معاشرے میں پائے جاتے ہیں یہ ہمارے اندر تو موجود نہیں، اگر ہم اس سے بچے ہوئے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمارے گھروں میں ہماری بیویاں، ہمارے بچے ان چیزوں میں ضرور شامل ہیں۔ جو سنن ابی داؤد کی روایت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی، اس روایت کو ایک دوسرے ناحیے سے میں آپ کے سامنے ذکر کروں کہ جس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدشگونی یہ شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے۔ فرمایا وما منا الا وما منا، مگر یہ کہ ہر شخص کے ذہن و دماغ میں یہ بات ڈالی جائے گی۔ میرا عقیدہ بالکل صاف اور شفاف ہے، میرا ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہی وہ ذات ہے کہ جو نفع اور نقصان کا مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نفع اور نقصان کا مالک نہیں، لیکن ہوتا ہے، ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ نبی کی حدیث جھوٹی نہیں ہو سکتی کہ ہم گزر رہے ہوں اور جو بدشگونی باطل نظریات ہمارے سماج میں پائے جاتے ہیں ان میں سے کوئی ایک گھٹنا ہمارے ساتھ گھٹی، مثلا بلی نے ہی راستہ کاٹ لیا، میرا عقیدہ ہے کہ بلی نے راستہ کاٹا، کچھ نہیں ہونے والا، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ کی ذات۔ آگے بڑھ گیا، 1 منٹ کھڑے ہو کر میں نے انتظار نہیں کیا، یہ عقیدہ ہے نا کہ بلی راستہ کاٹ جائے تو 1 منٹ کھڑے رہو، اس کے بعد ہی آگے بڑھنا۔ میں آگے بڑھ گیا، میرے ساتھ کوئی گھٹنا گھٹ گئی، فوراً میرے دماغ میں یہ بات آئے گی، شیطان فوراً اپنے آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات ڈالے گا کہ دیکھو لوگوں نے جو یہ کہہ رکھا نا کہ بلی راستہ کاٹتی ہے تو کچھ خراب ہوتا ہے، غلط ہوتا ہے، ہوا نہیں ہوا تمہارے ساتھ؟ فوراً دودھ ابل گیا، ہاتھ سے چھوٹ کے گر گیا، کہیں کچھ معاملہ خراب ہو گیا، اس دن اس کے ہاتھ سے یہ کام ہوا تھا نا، دودھ ابل گیا تھا نا، اس وجہ سے یہ کام ہوا ہے۔ تو برادران اسلام، ذہن و دماغ میں شیطان آپ کے اس طرح کی باتیں ضرور ڈالتا ہے، اور اس کے خاتمے کے لیے میں نے پہلے بھی ذکر کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ، اللہ رب العالمین پر توکل کرنا کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ، ہمارا بھروسہ اس بات پر ہو جائے تو پھر کوئی بھی باطل نظریہ ہمارے سامنے آئے، ہمارے معاشرے میں پائے جائے، انشاءاللہ ہمارے عقائد
جو کہ تو رہیں گے، یعنی عقیدہ توحید پر ہی ہم گامزن رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ان باطل عقائد اور نظریات سے بچائے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ الہ العالمین جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما۔ الہ العالمین جو ناجائز مقدمات پھنسے ہوئے ہیں تو انہیں اس سے بری فرما۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما۔ الہ العالمین جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما۔ الہ العالمین جو راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں تو انہیں صراط مستقیم پر گامزن فرما۔ الہ العالمین تو امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہمارے جو بہن بھائی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو ان کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین ان کے درجات کو بلند فرما۔ الہ العالمین انہیں اعلیٰ علیین میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک تو ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، ایمان اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر ہو، آمین۔ اقول قولی ھذا